السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے، اسے پڑھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے، کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کے بعد اٹھ کر جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اسے تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ سونے سے پہلے تہجد کی نماز نہیں ہوگی بلکہ رات کی وہ نفل نماز ہوگی۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے، سونا شرط ہے۔ تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں۔ حدیث پاک میں نماز تہجد کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ نفل نمازوں میں تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ نماز رات کو نیند سے اٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ اس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، اور جس چیز میں مشقت، پریشانی، مشکل جتنی زیادہ ہو ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز نفل ہے۔ یہ وہ نفل نماز ہے جو تمام نفلی نمازوں پر بھاری ہے۔ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس نماز کا اہتمام فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین اور ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ نماز تہجد دراصل قبولیت دعا کا وقت ہے، اس لیے اس وقت جو بھی مانگا جائے وہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تہجد کی نماز آدھی رات کے بعد بیدار ہو کر پڑھی جاتی ہے۔ اس کا وقت آدھی رات کے بعد سے فجر سے پہلے تک رہتا ہے، لیکن اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ یہ نماز کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیت آپ کو 2 رکعت کی ہی باندھنا ہے۔ نیت اس طرح کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، پھر الحمد پڑھ کر کوئی سورت پڑھیں جس طرح باقی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، پھر رکوع اور سجدہ کریں۔ اس طرح 1 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ پھر الحمد پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھیں اور باقی نمازوں کی طرح رکوع سجدہ کریں، پھر قاعدہ کریں اور اتحیات، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں، گناہوں سے معافی مانگیں اور اپنے جائز مقاصد اور ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ نماز ادا کرنا ہے۔ اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، عام نمازوں کی طرح ہی اس کو آپ پڑھیں۔ ہاں، سورتیں زیادہ لمبی ہوں آپ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے۔ آپ کی نماز کا حسن اور اس کے طول کے بارے میں مت پوچھو، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کی نماز میں بہت زیادہ لمبی قرات فرمایا کرتے تھے۔ بعض لوگ تہجد پڑھنے کا طریقہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز 12 رکعتیں پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں 12 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، دوسری میں 11 بار، تیسری میں 10 بار، چوتھی میں 9 بار۔ اس طریقے سے ہر رکعت میں ایک سورت کم کرتے رہنا ہے، یہاں تک کہ آخری رکعت میں 1 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور کہتے ہیں اس طریقے سے نماز تہجد پڑھنا ضروری ہے۔ یہ طریقہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے یہ طریقہ کسی بزرگ کا اپنا عمل رہا ہو۔ اس طریقے سے نماز تہجد پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ جو سورت چاہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، اور قرات جتنی زیادہ لمبی ہو اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔